السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایس نیوز۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا مین ٹاپک ہے عمران ریاض خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ۔ ملک کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور عمران خان کے کیسوں کی اپیلوں کا کیا بننا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو مکمل ہماری طرف سے انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض اینکر کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کو اینٹی کرپشن کی عدالت کے سامنے پیش کر دیا، جس پر اینٹی کرپشن کی عدالت نے اس عمران ریاض کو جیل میں بھیج دیا اور اس کے بعد عدالت میں ضمانت کی درخواست دے رہی، اور ضمانت کے لیے جب تاریخ مقرر ہوئی تو اس دن جج موجود نہیں تھے۔ پھر جمعے کے روز کے لیے ضمانت کی درخواست مقرر ہوئی اور آج عمران خان کو اینٹی کرپشن کی عدالت سے جب ضمانت ملی تو عمران ریاض خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرا کیس عمران ریاض خان پر یہ کیس ہے کہ اس نے 23 مئی جب عمران خان کے گھر پر پنجاب پولیس نے اٹیک کیا تھا، وہاں رپورٹنگ کر رہے تھے، اس کیس میں عمران ریاض کو گرفتار کر لیا اور عمران ریاض کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیے گیا۔ پاکستان کی عدالت کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک صحافی پر ایسا مقدمہ نہیں بننا چاہیے جو دہشت گردی کا ہو، لیکن عدالتیں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ اور اس کے بعد عمران ریاض خان کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ ہونے پر پھر اسے جیل بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران ریاض ضمانت کی درخواست دی جائے گی، اور اس کے بعد عمران ریاض کو ضمانت مل جائے گی اگر کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا گیا۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے انتہائی اہم فیصلہ ہے، جو MP4 کے تحت گرفتاری ڈالتے تھے شیراز افریدی اور شہزانہ گلزار کی، اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ستار بابر نے نوٹس لیا تھا اور اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد آج سنایا گیا 6 مہینے جس پر توہین عدالت کے مرتکب ہونے پر سزا سنائی گئی، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک عدالت سے انٹر کورٹ اپیل منظور یا مسترد نہیں ہوتی، اس وقت تک انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انٹر اپیل مسترد کر دیتی ہے تو پھر تینوں شخصیات کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر انٹر اپیل منظور کر لی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے عہدوں پر بحال ہو جائیں گے۔ اگر انٹر اپیل مسترد ہونے پر ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور سپریم کورٹ سے بھی اگر استدعا مسترد ہو جاتی ہے تو پھر انہیں گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی منظور ہو جاتی ہے تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ آج KPK کی وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے قومی صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یکم مئی رمضان سے اپنا صحت کارڈ بحال کر دیں گے پورے KPK میں، اور عمران خان کا وژن جاری رکھیں گے۔ اور ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات دیتے ہیں کہ عمران خان کے کیس منگل کے روز مقرر ہوں گے، اور عمران خان کی مین اپیل بھی مقرر ہو چکی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی انفارمیشن دی تھی، اب پاکستان ملک کی صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی اسپیکر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہوا، جس میں الیاس صادق اور پیپل پارٹی کے امیدواروں نے کامیاب ہوئے، جس سے اب معلوم تھا کہ PTI کی جو مینڈیٹ چوری اور PTI کو مخصوص نشستیں نہ ملنے پر مینڈیٹ اور PTI کی جانب سے آج بہت اور شدید احتجاج کیا گیا، جس سے پارلیمنٹ اور محمود اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ آگے سے ہم آپ کو بتائیں گے عمران ریاض خان اور دیگروں کی ضمانتیں کب تک ہوں گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور شکریہ۔ آخر میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI میں ڈیل ہو چکی ہے، بس پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔